ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 4 کروڑ دوں گا میں اس لڑکی کے۔ ہارون شاہد اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جو زبردستی اس کے دوستوں نے دیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر کچھ گرا تو وہ صاف کرنے واش روم کی طرف گیا۔ جب اس کے کانوں میں ایک لڑکی کے چیخنے اور رونے کی آواز آئی، وہ تجسس سے اس کمرے کی طرف گیا تو اندر اس کے بزنس مخالفین کی بیٹی تھی جو اغوا کر کے کوٹھے پر بیچی جا رہی تھی، جسے ہارون نے 4 کروڑ میں خریدا تھا۔ وہ 17 سالہ لڑکی ہارون کا شکریہ ادا کرنے لگی، پر اگلے ہی لمحے ہارون نے اس کا منہ دبوچ کر قریب کیا۔ میں نے تم پر رحم کرنے تمہیں نہیں خریدا، بلکہ اب تم ساری زندگی میری رکھیل بن کر اپنے وسیع و عریض کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتا، وہ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اشتعال تھا، جنون تھا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ کے دھوئیں سے کمرے کی فضا میں بھی دھواں شامل ہو گیا تھا۔ اسے اس وقت اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی، انتقام کی آگ، ایک ایسی آگ جسے کسی صورت بھی قرار نہیں مل رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور وہ آج اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی فکر میں رومیسا اس کے کمرے میں آ گئی۔ ہارون بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ کب سے میں اور اورحان لنچ پر تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم یہاں بیٹھے اسموکنگ کر رہے ہو۔ کتنی بار منع کیا ہے؟ چلو اب جلدی سے یہ سب ختم کرو اور باہر آ جاؤ۔ رومیسا اس کے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں کھولنے لگی تاکہ سگریٹ کا دھواں کمرے سے نکل جائے۔ ہارون کو ان کی بات کا ذرا اثر نہیں تھا۔ کبھی اس نے رومیسا کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے ہر شخص سے نفرت تھی۔ آج اس کے اندر ایک بار پھر وہی آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے اندر وہ پچھلے کئی سال سے جل رہا تھا۔ مجھے کام ہے کچھ، میں آج رات گھر نہیں آؤں گا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ گیا اور گاڑی کی کیز اٹھا کر کمرے سے چلا گیا۔ آج اس کا اپنے خاص دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر جانے کا پلان تھا جہاں وہ پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا۔ اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ شاندار پرسنالٹی کا مالک ہارون اس عمارت کے قریب گاڑی روک چکا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ چاروں دوست اس عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بڑی اور شاندار عمارت تھی جو کسی پرانے مگر بارونق شہر کے پوش علاقے میں واقع تھی۔ باہر سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تاریخی حویلی یا محل ہو۔ بلند و بالا دروازے پر نفیس نقاشی کی گئی تھی اور اس کے اوپر خوبصورت فانوس لٹکا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر چمکدار لائٹس روشن تھی اور اندر سے موسیقی اور ہنسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع ہال تھا جس کی چھت بلند اور نقش و نگار سے مزین تھی۔ چھت پر ایک بڑا اور شاندار فانوس جگمگا رہا تھا جس کی روشنی ہال کے ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ دیواروں پر قیمتی ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے درمیان پرانے وقتوں کے مشہور شاعروں اور موسیقاروں کی تصویریں لگی تھیں۔ فرش پر ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے جن پر سنہری اور سرخ رنگ کے خوبصورت نقش بنے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا اسٹیج تھا جہاں طبلہ نواز اور ہارمونیم بجانے والے استاد بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر ایک طوائف موجود تھی جو زری کے کام والا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے زیورات کی جھلک فانوس کی روشنی میں مزید نکھر رہی تھی۔ ہوا میں خوشبوؤں کا امتزاج تھا، عطر، گلاب کے پھولوں اور خوشبودار دھوئیں کی مہک۔ ہر طرف قیمتی کرسیاں اور صوفے ترتیب سے رکھے تھے جہاں گاہک بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ موسیقی کی مدھم آواز کے ساتھ طوائفوں کی دلکش ہنسی گونج رہی تھی۔ ہارون اور اس کے ساتھیوں کو آتا دیکھ کر نائکا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ ان لوگوں کے قریب آ گئی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی
इस उम्र में भी वो जवान नजर आती थी। उसके लंबे बाल थे, जहाँ कहीं कहीं सफ़ेद बाल भी थे। उसके नगों से मुज़य्यन झिलमिलाते हुए सितारों वाले कपड़े और नफीस मेकअप उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। वो इस कोठे की नायिका थी, जो पहले यहाँ तवाइफ होती थी। वो एक तजर्बाकार नायिका थी। हारून और उसके दोस्तों को देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो जानती थी हारून और उसके साथी बिजनेसमैन थे, अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनके यहाँ लाखों करोड़ों की कोई अहमियत नहीं थी। वो किसी लड़की के साथ रात गुजारने की मुँह मांगी कीमत अदा करते थे। यही वजह थी कि वो नायिका उनकी खूब खिदमत करती। अब भी वो उन्हें सबसे अलग थलग एक हॉल में ले आई, जहाँ उन्हें ख़ास तौर पर शराब पेश की गई थी। साहब, आप लोग कुछ खा पी लें, फ्रेश हो जाएं, फिर आपकी पसंद की लड़की को मैं तैयार करा दूंगी। वो पिरस्रार लहजे में बोली और वहाँ से चली गई। हारून के चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। वो ऐसा नहीं था। वो एक वक्त में नहायत शरीफ लड़का था, मगर माजी में जो उसके साथ हुआ, उस वाक़ये ने इसके अंदर तल्खी और बेबाकी भर दी थी। वो बज़ाहिर तो खुश लग रहा था, लेकिन उसके अंदर दुखों का एक ठाठे मारता समंदर था। इसी कोठे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, और अब इसी कोठे को मैं आग लगा दूंगा। वो आंखें मींच कर सोचने लगा। उसे इस वक्त शराब की कोई तलब नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त शराब से भरा गिलास उठा चुके थे। उसके दोस्तों ने इसे भी दावत दी तो वो इनकार कर गया। अरे यार, हम यहाँ एक साथ आए हैं तो एक साथ एंजॉय करना चाहिए। हम पी रहे हैं तो तुम्हें भी पीनी पड़ेगी, उसके एक दोस्त ने कहते हुए शराब का गिलास उसे ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। हारून उसकी बात टाल नहीं सका था। किसी गहरी सोच में गुम होकर उसने शराब का गिलास लबों से लगाया। अभी एक घूंट भरा ही था कि उसके हाथ में माजी को सोचते हुए लर्जिश हुई, तो शराब का गिलास उसके कपड़ों पर जा गिरा और दाग छोड़ गया। हारून को अपने कपड़ों पर किसी किस्म की शिकन तक पसंद नहीं थी, और अब उसे भीगा हुआ देखकर सख्त उलझन हुई। मुलाजिम ने उसे तौलिया दिया ताकि वो उसे साफ कर ले, मगर उसे तसल्ली ना हुई तो वो उठकर वॉशरूम वाली साइड पर आ गया। अब तक वो इस इमारत के कोने कोने से वाकिफ हो चुका था। जब वो वॉशरूम में आकर अपनी कमीज को किनारे से पकड़कर धो रहा था, तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जो उस वॉशरूम के अकब में था। उसने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। प्लीज़ मुझे जाने दो। जब वो लड़की दोबारा चीख कर रोते बोली, तो उसकी कमीज़ के किनारे को धोते हाथ रुक गए। उसे इस आवाज़ में शनासाई महसूस हुई। जल्दी से उसने कमीज़ का कोना निचोड़ा और नलका बंद करके तजस्सुस से वॉशरूम के पिछले हिस्से में मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ गया। जो ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा वो नायिका उस कम उम्र लड़की को दबोचे खड़ी थी, और उसके साथ ही कुछ मुलाजिम भी थे। उसके कमरे में दाखिल होने से कबल ही वो लड़की गम से नढाल होकर बेहोश हो गई। जो ही हारून की नज़र उस पर पड़ी, तो उसके होश उड़ गए। वो हैरत ज़दा था। ज़ुबाब। उसके मुंह से इस लड़की का नाम सुनकर नायिका हैरानी से हारून को देखने लगी। क्या आप जानते हैं इसे? वो हारून से पूछने लगी। हाँ, जानता हूं मैं इसे। और क्या कर रही हो तुम इसके साथ? ये यहाँ कैसे पहुंची? उसने सवाल पर सवाल किए, तो नायिका ने उसे बताया ये लड़की 2 दिन पहले यहाँ लाई गई है, और अब इसका सौदा हो चुका है। 2 करोड़ में किसी दूसरे आदमी ने इसे खरीद लिया है, और अब ये लड़की उसी आदमी के हवाले कर दी जाएगी। साहब, अगर ये लड़की आपकी कुछ लगती भी है, तो भी अब ये यहाँ से आपके साथ नहीं जा सकेगी। नायिका ने हारून के रद्द अमल से इतना तो अंदाज़ा लगा लिया था कि वो उसकी कुछ न कुछ ज़रूर लगती है, इसलिए उसने भी वाज़ेह अल्फाज में हारून को समझा दिया। इतनी आसानी से अपने हाथ आया शिकार वो जाने नहीं देती थी। दौलत की हविस उसके अंदर इस कदर शदीद थी कि वो दौलत हासिल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। फिर उससे कैसे बर्दाश्त हो सकता था
کہ اتنی کم عمر جوان کماری لڑکی کو وہ مفت میں چھوڑ دیتی، صرف ہارون کے کہنے پر۔ چھوڑ دو اسے، میں 4 کروڑ روپے دوں گا اسے میرے حوالے کر دو، میں خریدوں گا اسے۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا، اور اکمل صاحب سے ملتی اس لڑکی کی قیمت سے جب ہارون دگنی قیمت ادا کر رہا تھا تو نائکا جھٹ سے خوش ہو گئی، اور اس نے اس لڑکی رباب کو اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ لڑکی ہوش میں نہیں آ رہی، اسے تو بخار بھی ہے۔ وہاں موجود 2 عورتیں رباب کی حالت کا جائزہ لیتے بولی تو ہارون نے کہا، میں یوں ہی اسے لے جاؤں گا، چھوڑ دو تم اسے۔ یوں ہارون نے دیگر معاملات نپٹائے، رقم ادا کی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا، جبکہ اس کے دوست اس سامرے معاملے میں بے خبر نشے میں چور اسی ہال میں بیٹھے تھے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو کہ میں نے رباب کو خریدا ہے، اگر ایسا ہوا تو اس پورے کوٹھے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ نائکا کو وارننگ دے رہا تھا، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نائکا پہلی مرتبہ اسے یوں خوف کھا گئی تھی، جانے اس لڑکی کا اس سے کیا تعلق تھا کہ وہ اتنا جنونی بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نائکا نے اسے یقین دلایا۔ ہارون اسے گاڑی میں لٹا کر سنسان راستوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر میں لے آیا، جو ایک ویران علاقے میں تھا۔ یہاں آبادی بہت کم تھی۔ یہ گھر اس کے باپ نے اسے تحفے میں بنوا کر دیا تھا، تاکہ جب وہ شادی کرے تو اس کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی ہو۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے اس نے کم عمر رباب کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا کہ وہ بہت غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے، مگر اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ اس کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا، ایک احساس ندامت کا بھی تھا جو اس کے پورے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ مگر ماضی میں جو ہوا اس نے ہارون کو تلخ بنا دیا تھا۔ اسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس وقت رباب کا وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا، اس کے چہرے پر میک اپ تھا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور بازوؤں میں چوڑیاں تھیں۔ اس نے گلابی رنگ کی میکسی پہنی تھی، اسے نائکا نے اکمل صاحب کے لیے تیار کروایا تھا۔ ہارون نے اپنے گرد اجرک لپیٹی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رونے کے باعث اس کا میک اپ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کاجل اور آئی لائنر پھیل چکا تھا۔ وہ جو خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، اچانک اس کے وجود میں جنبش ہوئی اور اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ جو ہی اس کی آنکھیں کھلی، اس نے خود کو ایک غیر شناسا جگہ پر پایا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسی لیے پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں موجود ہے، لیکن جب اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اس کوٹھے تک پہنچی اور پھر کوٹھے کی مالکن وہ نائکا کس طرح اس کا سودا کر رہی تھی، وہ منظر یاد کرتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس وقت کہاں موجود تھی؟ کیا اسی کوٹھے میں تھی؟ وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اس نے سامنے بیٹھے ہارون شاہد کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اسے یقین آ گیا کہ اب وہ محفوظ جگہ پر ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ آپ ہارون بھائی، میں یہاں کیسے آئی؟ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ان خطرناک لوگوں سے بچا لیا۔ وہ خوش ہو کر پھر حیران پریشان سی اسے دیکھ کر بولی، جبکہ جو ہی اس نے لفظ بھائی کا استعمال کیا تو ہارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اس لیے آئندہ میرے لیے اس لفظ کا استعمال مت کرنا، اور میں تمہیں تمہارے گھر کیوں چھوڑ کر آؤں گا؟ بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ 4 کروڑ روپے جتنی بھاری رقم دی ہے میں نے تمہاری رہائی کے لیے، خریدا ہے میں نے تمہیں اس نائکا سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تو رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہارون اس سے اس طرح بات کرے گا۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں،
जिसमें देखकर रुबाब को ढेरों वहशत आई। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का अलार्म दे रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे मेरे घर जाना है, बल्कि मुझे अभी औरहान से बात करनी है। मेरी उससे बात करवाएं। वो थूक निगलते बोली। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कुछ गलत होने का एहसास बार बार दिमाग के किसी कोने से उठ रहा था। वो तरहम भरी निगाहों से उसे देख रही थी। मैंने तुम पर रहम करने तुम्हें नहीं खरीदा, बल्कि अब तुम सारी जिंदगी मेरी रखेल बनकर मेरे साथ रहोगी। खरीदा है तुम्हें मैंने, और अब मैं मालिक हूं तुम्हारा। तुम पर पूरा हक है मेरा, और अब तुम सिर्फ वैसे ही करोगी जैसे मैं कहूँगा। हारून ने उसका मुंह दबोच कर अपने करीब किया। ये बात सुनते ही रुबाब को लगा जैसे उस पर पूरा आसमान आ गिरा हो। हारून की आंखों में मजाक की कोई रमक नहीं थी। उसका लहजा बेहद तल्ख था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके भाई की अमानत। वो अभी बोल ही रही थी जब हारून ने उसके होंठों पर अपना सख्त हाथ रखा और उसे कुछ भी मजीद कहने से बाज रखा। वो उसे अपने खतरनाक इरादों से आगाह कर चुका था कि अब वो उसे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। जब चाहेगा उसके करीब आएगा और वो उसका हर हुक्म मानेगी, क्योंकि वो अब सिर्फ उसकी गुलाम थी जिसे उसने पैसों के एवज खरीद लिया था। सिर्फ अपने मकसद की खातिर। रुबाब को मालूम हो चुका था उसके मुकद्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है। हारून को वो अच्छी तरह जानती थी कि वो कैसा शख्स था। बेरहम, संगदिल, अजियत पसंद इंसान। वो उससे रहम की भीख मांगते हुए उसके कदमों में गिर गई। प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें। अपने भाई औरहान के बारे में सोचें। उसे कितनी अजियत पहुंचेगी। वो उसे एहसास दिला रही थी कि शायद उस पर गालिब आया शैतान चला जाता। नहीं है वो मेरा भाई। वो इस कदर बुलंद आवाज में चीखा कि रुबाब को लगा कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो उसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। हारून झुककर उसके करीब बैठा और उसका झुका सर ठोड़ी से थामकर ऊंचा किया। मुझसे निकाह कर लें, लेकिन यूं इस तरह मेरी इज्जत पामाल मत कीजिएगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। वो जान चुकी थी कि अब उसकी यहाँ से रिहाई मुश्किल थी। उसकी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। फिर कुछ देर बाद बोला, मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें वो कबूल है तो मैं तुमसे निकाह करूँगा, और अगर तुम्हें मेरी शर्त कबूल नहीं तो इसी वक्त तुमसे नाजायज़ रिश्ता बना लूँगा और हमेशा के लिए तुम मेरी रखेल बनकर रहोगी। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया और फिर उसके सामने शर्त रखी, और वो शराइत सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हारून ने उससे कहा कि उसके पास सोचने के लिए 1 घंटा है। अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो वो उससे निकाह करेगा, और अगर ना हुआ तो वो उसके साथ हर मामले में ज़बरदस्ती करेगा। उसे कमरे में अकेला छोड़कर वो कमरे से जा चुका था, जबकि वो डर कर आंसू साफ कर रही थी। उसने जो शराइत रखी थी उसे सुनकर इसकी रूह कांप रही थी। वो वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जैसा हारून उसे करने को कह रहा था। उसने सोचा कि वो यहाँ से भाग जाएगी, इसलिए उस बंद कमरे पर नज़र दौड़ाने लगी कि किस तरह यहाँ से भाग सकती है। मगर अफसोस, उस कमरे में उसे फरार होने की कोई राह नज़र न आई। तो वो ज़मीन पर बैठकर घुटनों में सर दिए रोने लगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसने तकलीफ से दुआ मांगी थी और फिर एक फ़ैसला करके उठ गई। इतने में हारून कमरे में आ चुका था। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब चलता आ रहा था। तो क्या है तुम्हारा फ़ैसला? वो उसके इंतहाई करीब आ चुका था। रुबाब ने सख्ती से अपनी आंखें मींची और धड़कते दिल से उसे अपना फ़ैसला बताने लगी। उसका फ़ैसला सुनने के बाद हारून के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, और फिर उसने निकाह ख्वां का इंतज़ाम किया। रुबाब की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी ऐसा भी करेगी
इतना बड़ा फैसला ले लेगी? अगर औरहान को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? सच जानने के बाद इसका हाल क्या होगा? कबूल है, रोते हुए उसने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। आज उसे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की खातिर उससे निकाह करना पड़ रहा था। काश उस पर ऐसा वक्त ना आता। निकाह ख्वाह और गवाहों के घर से जाने के बाद अब इस घर में सिर्फ रुबाब और हारून थे। हारून ने उसके सामने खाने की ट्रे रखी तो वो उसके डर से खाना खाने लगी। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में साथ ले गया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ उसके चेहरे से होता हुआ उसकी गर्दन तक आया तो वो तकलीफ में आ गई। प्लीज़ हारून, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मैंने हमेशा औरहान से मोहब्बत की है और उसके अलावा किसी और से निकाह और उसके साथ कोई ताल्लुक़ बनाने का मैं सोच भी नहीं सकती। वो अजियत से बोल रही थी। औरहान का नाम सुनकर हारून का दिमाग घूम गया और उसने गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशानात रुबाब के गाल पर छप गए थे। वो हैरान होकर उसे फटी फटी निगाहों से देखने लगी। अगर आइंदा तुमने मेरे सामने औरहान का नाम लिया तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। वो उसे वार्न कर रहा था और फिर जब उसने इसके करीब आने की कोशिश की तो वो डर के मारे उसे रोक नहीं सकी थी। उस वक्त हारून अपने होशो हवास में नहीं था। उसके ऊपर सिर्फ इंतकाम गालिब था। वो अपने इस अमल से रुबाब के नाजुक दिल को तोड़कर रेजा रेजा कर चुका था। रुबाब के आंसू बहते जा रहे थे और उन आंसुओं से हारून का पत्थर दिल नरम नहीं पड़ रहा था। रुबाब को इस वक्त तेज बुखार था, मगर वो इस वक्त होश में होता तो इंसानियत के नाते ही उसका ख्याल कर लेता। अपना मतलब पूरा करके वो उसे रोता छोड़कर दूसरे कमरे में आ गया। उसकी रूह को अब भी तस्कीन नहीं हुई थी। उसने इंतकाम की आग को थोड़ा ठंडा करने के लिए स्मोकिंग करना शुरू कर दी। अब जाकर उसे सुकून मिल रहा था, मगर जो उसके अंदर इंतकाम की आग भड़की हुई थी वो किसी सूरत भी कम नहीं हो रही थी। वो आंखें मूंद कर माजी के बारे में सोचने लगा, जिस वजह से वो इस हाल तक पहुंच गया था। ये तब की बात थी जब हारून एक छोटा सा बच्चा था। अपने माँ बाप के साथ वो सुख भरी जिंदगी गुजार रहा था। उसने अपनी माँ को हमेशा निहायत शाइस्ता, नरम दिल और एक प्यार करने वाली औरत पाया था, जबकि उनके मुकाबले में उसका बाप थोड़ा सख्त दिल, जुनूनी और अपनी मनमानी करने वाला शख्स था। हारून की उम्र 4 साल थी जब उसके घर एक मुलाजमा आई जिसका नाम रोमैसा था। वो बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसके घरेलू हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसने नौकरी करने का सोचा और नौकरी ढूंढते हुए वो इस बड़े महल नुमा घर में आ गई थी। इस घर को और शाहिद साहब के पास मौजूद दौलत को देखकर उसका दिल बेईमान होने लगा, और जब उसने जाना कि शाहिद साहब के दिल में अपनी बीवी की हैसियत कितनी कम है तो उसने शाहिद साहब को अपने जाल में फंसाने का सोचा। उसने अपनी खूबसूरती से शाहिद साहब को अपना दीवाना बना लिया, और जब उन्हें अपने से कम उम्र और कमारी लड़की मिल रही थी तो वो इनकार कैसे कर सकते थे। वो हुस्न परस्त थे। उनकी पहली बीवी इतनी हसीन और जवान नहीं थी जितनी रोमैसा थी, इसीलिए उन्होंने उससे निकाह कर लिया। हारून की माँ सुहेला बहुत साबिर औरत थी। उन्होंने सब्र कर लिया था, मगर जब वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता तो उसे बड़ी तकलीफ होती। उसकी माँ अक्सर उससे अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहती थी कि रोमैसा ने सिर्फ दौलत की हिरस की खातिर तुम्हारे बाप से शादी की है, लेकिन तुम्हारा बाप उसके हुस्न को देखकर इतना मदहोश हो चुका है कि उसे उस लालची औरत का असल चेहरा नज़र नहीं आता। बहुत जल्द रोमैसा के यहाँ एक प्यारे से बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम औरहान रखा गया। हारून को अपने उस भाई से कोई मोहब्बत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो भी रोमैसा को जान गया था कि वो वाकई लालची औरत है। वक्त के साथ साथ जूं जूं हारून बड़ा होता गया,
رومیسا کی رگ رگ سے واقف ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے اورہان کو بھی اسی راستے پر چلایا تھا جس راستے پر وہ خود چلی آئی تھی۔ وہ اسے دولت سے محبت کرنا سکھاتی تھی۔ سہیلا کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہد صاحب انہیں اب تک طلاق نہیں دے سکے تھے۔ رومیسا اکثر سہیلا بیگم کے ساتھ برا سلوک کر جاتی تھی۔ جب وہ اور ہارون شاہد صاحب کو اس بارے میں بتاتے تو وہ ان پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس پل ہارون کو اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہوتی۔ وہ اتنا حسن پرست تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہارون بہت دکھی تھا اور اسے اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن وہ کالج کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا جب ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اداس لگ رہے ہو؟ اگر چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، اس لڑکی نے اس سے کہا، مگر ہارون نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے کسی سے اپنے ذاتی معاملات شیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور یہ لڑکی تو تھی بھی اجنبی۔ اس لڑکی نے اسے اپنا نام ادیبہ بتایا تھا۔ پھر وہ اداس ہو کر اسے بتانے لگی، جانتے ہو میرا باپ نہیں ہے، زندہ تو ہے مگر میرے ساتھ نہیں ہے، نہ میری ماں کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کو طلاق دے دی۔ وہ لڑکی اداسی سے بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی کہانی بھی ہارون جیسی ہی تھی، اسی لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے اس لڑکی کا دکھ محسوس ہونے لگا۔ اس لڑکی سے وہ بہت ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس دکھی سی لڑکی سے اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے یوں رونے سے اسے بھی تکلیف ہونے لگی۔ پھر ہارون نے اسے بھی اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ وہ بھی بالکل اسی اذیت اور صورتحال سے گزر رہا ہے جس اذیت اور صورتحال میں ادیبہ ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ ہارون کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق نہیں دی تھی۔ اس طرح ہارون اور ادیبہ کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ہارون بہت خوش تھا کہ ادیبہ سے اس کی دوستی شاید اس کی زندگی میں موجود زخموں کو بھر دے گی اور اس کی تکلیف کم کر دے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ادیبہ سے دوستی اس کے لیے کتنی بھیانک ثابت ہونے والی تھی۔ وہ دونوں سیکنڈ ایئر میں تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے ہر دکھ سکھ شیئر کرتے تھے۔ ادیبہ سے دوستی کے بارے میں اس نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا۔ ادیبہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یونیورسٹی جا سکے۔ یہ سن کر ہارون اداس ہو گیا۔ اسے ادیبہ کی عادت ہو گئی تھی۔ ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو دوست بنایا تھا، اور اب اس کی یہ دوست پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دور جا رہی تھی اور اپنی پڑھائی چھوڑ رہی تھی۔ ایسا وہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اسی لیے اس نے ادیبہ کا اپنے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا اور سارا خرچہ خود اٹھایا۔ ادیبہ بہت خوش تھی۔ ایک دن جب ادیبہ نے خود ہارون سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا دل پہلی مرتبہ عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اسے ادیبہ کے لیے الگ جذبات اپنے دل میں محسوس ہونے لگے تھے۔ ادیبہ کے اظہار محبت کے بعد اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسی لیے اس نے ادیبہ کی محبت کے جواب میں اسے کہہ دیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا۔ وہ ادیبہ سے ملنا چاہتی تھیں، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی، اور سہیلا بیگم ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چل بسیں۔ شوہر کی بے وفائی نے ان کے دل کو اس قدر مغموم کر دیا تھا کہ نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہونے والی موت کی شکل میں سامنے آیا۔ ماں کی موت کے بعد ہارون کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ ایک کے بعد ملنے والی ایک تکلیف نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا، مگر اس صورتحال میں ادیبہ نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتی، جس وجہ سے وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔
अक्सर अदीबा उसे पैसों का मुतालबा भी कर देती थी और उस पर भरोसा करके हारून हमेशा उसी की मांग से ज़्यादा पैसे देता। इस तरह उनके इस रिश्ते को कई साल गुजर गए। इस दौरान अदीबा उससे काफ़ी पैसे ले चुकी थी, मगर हारून ने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था और दिल से उसकी मदद की थी। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने बाप के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटा रहा था। शाहिद साहब के ऑफिस में सुहेला बेगम के 30% शेयर्स थे, जो मरने से पहले उन्होंने हारून के नाम कर दिए थे। हारून अब शादी करना चाहता था। उसने जब अदीबा से शादी की बात की तो वो घबरा गई और बहाना बनाकर शादी करने से इनकार कर दिया। अब हारून कोई बच्चा नहीं रहा था। इतना तो उसे तजर्बा आ गया था कि वो अपने सामने वाले इंसान को परख सके। इसलिए जब उसने अदीबा से कई मर्तबा शादी का कहा और उसने हीले बहाने बनाना शुरू कर दिए तो इसे गड़बड़ का एहसास हुआ। उस रात वो बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल की सुने या दिमाग की। दिमाग कह रहा था अदीबा धोखेबाज लड़की है और दिल कह रहा था वो बहुत मासूम है। थक हार कर उसने अदीबा की वजह से पहली मर्तबा सिगरेट को मुंह लगाया था। आज पहली मर्तबा सिगरेट पीकर उसे अजीब सी तस्कीन महसूस हो रही थी। उसने दुआ की कि जल्द अज जल्द उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद उसने अपने दोस्तों से सुना कि वो कोठे पर जा रहे हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। शादी करके हलाल की तरफ जाओ, हराम काम क्यों करना चाहते हो? ये सुनकर उसके दोस्त कहने लगे, हम सिर्फ अपने गम भुलाने के लिए वहाँ जाते हैं। ये सुनकर हारून हैरत और नासमझी से उन्हें देखने लगा। उन्होंने उसे भी साथ चलने की दावत दी तो उसने इनकार कर दिया। उसके ये दोस्त बिजनेस में भी उसके पार्टनर थे। हारून कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो अदीबा से बात करना चाहता था, मगर वो सुबह से उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। सिर्फ उसका एक जवाब आया था कि वो मसरूफ़ है। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद जा रहा था। वो यही सब सोच रहा था जब उसके दोस्त इमरान ने उसे चंद नाजेबा तस्वीर भेजी और एक मैसेज भेजा कि देखो हारून, आज मैं एक बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ रात गुजार रहा हूँ, मगर ये कम कीमत में मैसर थी क्योंकि ये कंवारी नहीं है। इमरान ने मज़ीद अभी उसे कुछ कहा था, मगर उस वक्त हारून का वजूद जलजलों की जद में आ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो तस्वीर देखकर उसकी रूह लरस गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की जिसके साथ इमरान ने अपनी तस्वीर भेजी थी वो कोई और नहीं बल्कि अदीबा थी। उसकी अदीबा, जिससे वो मोहब्बत करता था और वो भी इससे मोहब्बत करती थी। हारून का दिमाग माऊफ हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से दुनिया कैसे पलट गई। वह हकीकत का पता लगाने फौरन उस कोठे की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर तकरीबन 1 घंटे बाद वो उस जगह पहुंचा। कांपते हुए उसने कैसे ड्राइविंग की थी ये सिर्फ वही जानता था। जब वो उस कोठे के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी मुलाकात नायका से हुई। उसने कांपते हुए इमरान की भेजी हुई तस्वीर उसे दिखाई और अदीबा के बारे में पूछने लगा। वो नायका उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी बताने पर राजी नहीं थी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत अदा करूंगा, बस मुझे उस लड़की के बारे में बता दें, उसने कहा। तो वो नायका लालच में आ गई और उसने बताया उस लड़की का असल नाम अदीबा है, मगर उसे यहाँ दिया के नाम से पुकारा जाता है और ये यहाँ 6 साल पहले अपनी मर्जी से आई थी। तब ये बहुत कम उम्र थी। इसकी माँ इसे यहाँ लेकर आई थी और जब मैंने अदीबा से पूछा कि ये काम क्यों करना चाहती हो तो उसने बताया था कि वो दौलत हासिल करना चाहती है, अमीर होना चाहती है। इसलिए इस काम के सिवा उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे वो जल्द अमीर हो सके। उसकी माँ भी यही काम करना चाहती थी। यूँ वो दोनों पैसों के लिए पिछले 6 साल से इस कोठे का हिस्सा हैं और अब तो वो इस पेशे से इतनी अमीर हो गई हैं
کہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ یہاں آتی ہیں، ورنہ پہلے تو وہ یہیں رہتی تھیں۔ وہ نائکا اسے ادیبہ کے بارے میں مکمل معلومات دے چکی تھی۔ اس وقت عمران بھی اپنی ضرورت پوری کر کے کوٹھے سے جا چکا تھا۔ ہارون اپنی جگہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اسی دوران اس نے ادیبہ کو نائکا کی طرف آتے پایا۔ جب اس نے ہارون کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہارون بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ ادیبہ کے قدم لڑکھڑانے لگے، کیونکہ اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ پکڑی جا چکی ہے۔ کیوں دیا مجھے تم نے دھوکہ؟ وہ غصے سے کہتا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے زوردار دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گئی۔ آج ہارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے خوفزدہ سی ادیبہ کو زمین سے اٹھایا اور اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس صورتحال سے نائکا گھبرا گئی، مگر پیسوں کے لالچ میں وہ ہارون کے یہاں سے نکلوا بھی نہیں سکتی تھی۔ پیسوں کے لیے کیا، تمہاری دولت دیکھ کر تم سے دوستی کی تھی، اس نے اپنے منہ سے اعتراف کیا تو ہارون کو لگا کہ ادیبہ کی صورت میں وہ رومیسا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی تو لالچی تھی۔ ہارون کو ادیبہ کی آنکھوں میں بے حیائی اور بے شرمی نظر آئی تو وہ اسے وہیں پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ آج اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ وہ رومیسا اور ادیبہ جیسی لالچی عورتوں سے انتقام لے گا۔ کچھ ماہ بعد ادیبہ اور اس کی ماں نے کوٹھے پر آنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس کافی دولت تھی اور وہ ابھی اپنے عالیشان گھر میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ یوں کافی عرصے تک ہارون انتقام کی آگ میں جلتا رہا، اور پھر اس انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بھی کبھی کبھار کوٹھے کا رخ کر لیتا تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں رہ تو لیتا، مگر چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پاتا، اس لیے وہ صرف وہاں اپنا غم دور کرنے جاتا تھا، جو کہ کبھی دور ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے دوست تو اپنی راتیں اپنی پسند کی لڑکیوں کے ساتھ رنگین کر لیتے تھے، جبکہ وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا۔ دوسری طرف رومیسا اور ان کا بیٹا اورحان بھی شاہد صاحب کے آفس کو چلا رہے تھے، مگر انہیں زیادہ اپنے مفاد کی فکر تھی۔ پیسوں کی لالچ میں اورحان نے شاہد گروپ آف کمپنیز کے حریف ملک گروپ آف کمپنیز کے مالک کی بیٹی رباب سے بھی دوستی کر لی۔ رباب ابھی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اورحان اور اس کی ماں رومیسا کے شیطانی ارادوں سے واقف نہیں تھی۔ رباب کبھی کبھار گھر بھی آ جاتی تھی، اس لیے وہ ہارون سے واقف ہو چکی تھی کہ وہ اورحان کا بھائی ہے۔ یوں اورحان اور اس کی ماں نے رباب کو اپنے جال میں پھنسایا اور اورحان کی رباب سے منگنی ہو گئی۔ یہ سب انہوں نے اسی لیے کیا تاکہ اپنے حریفوں کا بزنس گرا کر اپنا بلند کر سکیں۔ ہارون نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ رومیسا اور اورحان کی اصلیت اپنے باپ کے سامنے لائے گا۔ دوسری جانب رباب کا دل آج کافی اداس تھا، اس لیے اس نے آؤٹنگ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے باپ کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ چند دن اپنی فرینڈز کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس ہفتے گھر نہیں آئے گی۔ اس کے باپ کی طرف سے اسے کہیں بھی آنے جانے کی کھلی اجازت تھی۔ وہ اچھا سا تیار ہو کر اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی، مگر راستے میں اچانک اس کا چند آوارہ لڑکوں سے پالا پڑ گیا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان سے ڈر کر وہ بھاگنے لگی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہ 2 عورتوں کی طرف آ گئی جو اپنی گاڑی میں موجود تھیں۔ اس گاڑی میں کوٹھے کی نائکا موجود تھی۔ جب رباب نے ان سے مدد مانگی تو اسے دیکھ کر نائکا کی آنکھیں کھل گئی اور وہ لالچ میں اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے کوٹھے پر لے آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی رباب کے بدلے اسے بہت پیسے مل سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا وہ رباب کو کسی کی رکھیل بنائے گی، اسے صرف ایک بندے کو دے دے گی جو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرے گا۔ اگر وہ اسے رات گزارنے کے لیے رکھتی تو اسے اتنے پیسے نہ مل پاتے۔ جب رباب کو پتہ چلا کہ وہ کن ہاتھوں میں چلی گئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔
اس کا فون بھی ان لوگوں نے اس سے چھین لیا تھا۔ وہ روتی تڑپتی التجائیں کرتی رہی مگر یہاں سے فرار نہ ہو پائی۔ 2 دن بعد اچھی خاصی رقم میں اس کا سودا ہو گیا، اور اس دوران اتفاق سے جب ہارون نے اسے بے ہوش حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس کے بھائی کی منگیتر تھی مگر اسے رومیسا اور ہان سے جڑی کسی چیز یا انسان میں دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر رباب اس کی بہن ہوتی تب بھی وہ نائکا اس کی قیمت وصول کیے بنا رباب کو وہاں سے جانے نہ دیتی۔ اس لیے اس کے دماغ میں ایک اور خیال آیا، بدلہ لینے کا۔ وہ تیزی سے منصوبہ بنا رہا تھا کہ رباب کی صورت ہی وہ اپنے سوتیلے بھائی اور ماں سے انتقام لے سکے گا۔ اس لیے اس نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ رباب کو خرید لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جنون اور انتقام میں اس کا ارادہ تھا کہ وہ رباب کے ساتھ رکھیل جیسا سلوک کرے گا، مگر رباب کی معصومیت نے اس کے دل پر وار کیا۔ اب وہ پہلے جیسا ہارون نہیں رہا تھا جو آسانی سے ادیبہ کے جال میں پھنس کر دھوکہ کھا سکتا۔ اب وہ بدل گیا تھا، اور رباب کو دیکھ کر اس کے جسم کا ہر رواں گواہی دے رہا تھا کہ وہ معصوم ہے، نرم دل ہے۔ اس لیے جب رباب نے اسے نکاح والی بات کی تو وہ تھوڑا نرم پڑ گیا، مگر وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا تھا۔ رباب واحد ذریعہ تھی جس سے وہ اپنے گھر والوں سے انتقام لے سکتا تھا۔ ابھی تو اس کوٹھے کو بھی اس نے انجام تک پہنچانا تھا۔ اس دن کا اس نے بہت عرصے سے انتظار کیا تھا۔ یوں اس نے رباب کے سامنے اپنی شرطیں رکھیں۔ اس نے کہا کہ وہ نکاح کے بعد اسے اس گھر سے جانے دے گا، اور وہ نارمل طریقے سے اورحان سے ملے گی اور اسے جال میں ایسے پھنسائے گی کہ اورحان کی اصلیت اس کے باپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ آفس میں صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر یہ سب کرنے کے لیے رباب راضی نہ ہوئی تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ رباب تکلیف میں آ گئی کہ وہ اورحان کے ساتھ غداری کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اس کا منگیتر تھا اور وہ اسے بہت شریف اور اچھا انسان سمجھتی تھی۔ مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے یہ سب کرنے پر مجبوراً ہاں کر دی، اور اس لمحے ہارون کو پورا یقین آ چکا تھا کہ رباب کتنی پاکیزہ لڑکی ہے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے اس شرط پر بھی عمل کرنے کے لیے رضامندی دے دی۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں پلٹ کر آیا۔ وہ رباب کے قریب صرف اسی لیے گیا تھا تاکہ رباب اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ اس نے رباب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنا لیا تھا تاکہ وہ اسے چھوڑ کر دھوکہ دے کر نہ جا سکے۔ ساری رات اس نے آگے کا پلان بنانے میں گزار دی۔ اگلی صبح اس نے رباب کے لیے ڈاکٹر بلا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن اس نے رباب کو سارا کام سمجھا دیا تھا کہ اس نے اورحان کو کیسے ٹریپ کرنا ہے۔ دل ہی دل میں رباب سوچ رہی تھی کہ اورحان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ہارون کو تسلی کروا دے گی کہ اورحان ایک مخلص انسان ہے، اور پھر وہ اورحان کو ساری سچائی بتا کر ہارون سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے گی۔ یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں خود تم پر نظر رکھوں گا، ہارون نے اسے سختی سے کہا تھا، اور اس کا اتنا اونچا لہجہ اس کے نازک دل کو تکلیف دے گیا تھا۔ اس نے آج سے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ ہارون اس پر کڑی نگاہ رکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسے اپنے ذاتی گھر بلا لیا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا رباب اپنا کام مخلصی کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کے دل میں رباب کے لیے تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی۔ اسے رباب سے نکاح کیے 2 ماہ ہو گئے تھے، اور شاید یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا کہ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ آج بھی رباب ہارون کے کہنے پر اورحان کے ساتھ اس کے آفس میں موجود تھی۔ آج رباب کو اپنی طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ واپسی پر ہاسپٹل جائے گی۔ جب وہ ہسپتال گئی تو گائنیکالوجسٹ نے اسے خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔
مگر یہ بہت جلدی ہے، آپ کی عمر کم ہے، اس لیے آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر اسے بہت سی ہدایات دے رہی تھی، جبکہ اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹس کلیکٹ کی اور کانپتے ہاتھوں سے انہیں اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ اب وہ اورحان سے کیسے شادی کر پائے گی؟ اس کی تو منگنی ہوئی تھی نا اس سے، مگر اب ہارون کے اس بچے کے بعد اورحان اسے کیسے قبول کرے گا؟ وہ اسی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور خواہش کی کہ کاش وہ مر چکی ہوتی تاکہ یہ اذیت نہ سہنی پڑتی۔ اس نے یہ رپورٹس چھپا لی تھیں تاکہ ہارون کو اس بارے میں نہ پتہ چل سکے۔ وہ جلد از جلد اب کوئی راستہ نکال کر اورحان کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر ہوش اس کے تب اڑے جب ویسا ہی ہوا جیسا ہارون نے کہا تھا۔ ہارون اور رباب کی محنت سے رمیسا اور اورحان کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی کہ انہوں نے صرف دولت کی خاطر کتنی ہیر پھیر کی۔ اورحان نے رباب سے بھی صرف اسی لیے محبت کا ناٹک کیا تھا تاکہ وہ اس کے باپ کے کاروبار کی بنیادیں ہلا کر اپنی مضبوط کر سکے۔ جب رباب کو یہ پتہ چلا تو وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ اسے ہارون کی ہر بات سچی لگی تھی۔ پورے میڈیا میں یہ باتیں پھیل گئیں اور شاہد صاحب نے غصے میں رمیسا کو طلاق دے دی اور ان دونوں کو جیل بھجوا دیا۔ آج رمیسا اور اورحان کے اجڑے حال کو دیکھ کر ہارون کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ جب اس کا انتقام پورا ہوا تو وہ نرم پڑ گیا۔ اس نے اس کوٹھے پر بھی ریڈ ڈلوا دی تھی اور وہ کوٹھا پولیس کی حراست میں تھا۔ آج کتنے دن بعد وہ سکون میں آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ذاتی گھر میں رباب کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس لڑکی کی مخلصی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے رباب سے کہا تو وہ خاموشی سے اسے سننے لگی، جہاں اس نے بچپن سے اب تک کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے دھوکے باز لوگوں کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اس لیے اب میں بہت خوش ہوں۔ وہ لڑکی ادیبہ بھی اب جیل میں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور جب تم چاہو گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو رباب کو ایک تکلیف سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا جہاں ایک نیا وجود پل رہا تھا۔ اب تک اس نے ہارون کو اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پہلے تو وہ اورحان کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب جب اس کی اتنی بھیانک حقیقت سامنے آ گئی تھی تو اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اب ماں بننے کے بعد تو اسے ہارون اچھا لگنے لگا۔ وہ بہت کم عرصے میں کافی میچور ہو گئی تھی۔ حالات نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی ہارون، ہم دونوں ٹوٹے ہوئے دل سینے میں لیے پھر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے دھوکے کا سامنا کیا ہے۔ میرا دل بھی آپ کے دل کی طرح مخلص تھا، اور ہم دونوں کی ہی زندگی میں برے لوگ ملے۔ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے ایک سانحہ سے ایک دوسرے کی زندگی میں بھیجا ہے تاکہ ہم مل جائیں، اور زندگی تبھی خوبصورت گزرتی ہے جب دونوں ساتھی مخلص ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے بیگ سے وہ رپورٹس نکالی اور ہارون کو دکھا دی۔ جو ہی اس نے یہ خوشخبری پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، مجھے تمہاری جیسی مخلص لڑکی کی تلاش تھی۔ اگر تم میری بیوی بن کر تا عمر میرے ساتھ رہو گی تو میں سارے غم بھول جاؤں گا۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کیا مجھے معاف کر دو۔ کیا تم میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا پسند کرو گی؟ اس نے خوشی سے کہتے ہوئے اپنی باہیں کھول دیں تو وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے میں بے حد سکون محسوس کر رہے تھے۔ جو آگ ہارون کے اندر لگی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور وہ پہلے کی طرح ایک نرم دل انسان بن گیا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ نے ایک دوسرے کے غم بھلا دیے تھے، اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔